السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. اور گڈ مارننگ کے ساتھ ساتھ یہ سیٹ آپ دیکھ رہے ہیں. آج جشن آزادی کا سما ہے اور ہمارے مارننگ شو پہ بھی آج ہم سیلیبریشن کر رہے ہیں. کچھ ہی وقت رہ گیا ہے. یاسر سیلیبریشن میں کیسا فیل کر رہے ہیں آپ؟ یو آر ویری رائٹ. بالکل اب تو کچھ ہی وقت رہ گیا ہے اور ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. چاہے کیسے بھی حالات ہوں, کیسے بھی واقعات ہوں, کیا کچھ ہم نے نہیں فیس کیا ہو, سارا سال کچھ بھی ہوتا رہے, مگر یہ کہ جب بھی یہ موقع آتا ہے محبت جو ہے نا وہ نہیں جاتی ہے. جتنی بھی ہم بات کر لیں, جتنے بھی مسائلوں کے حوالے سے ہم بات کر لیں, لیکن جو محبت ہے اپنے وطن سے, اور جیسے ہی وقت آتا ہے جب ہم سیلیبریشن کرتے ہیں, 14 اگست کا دن آتا ہے, تو سب کا جو جذبہ ہے نا حب الوطنی کا وہ باہر آنے لگتا ہے. ایگزیکٹلی. اور یہ بڑی غیر معمولی بات ہے. پاکستان شاید دنیا کا وہ واحد ہی ملک ہوگا, کہنے دیجئے, کہ جہاں پر لوگوں کی زندگی شاید دنیا میں اور جگہ پہ رہنے والے لوگوں کے لیے شاید اتنی میزریبل نہ ہو, مگر اس کے باوجود یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے. مختلف سروے کا میں یہاں پر ضرور حوالہ دوں گا ہمارا. کہیں پہ جو ہے وہ گلوبل جو ایک پرسیپشن انڈیکس ہے جس کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کتنا خوش ہیں, مطمئن ہیں, اس میں بڑی عجیب سی بات ہے, بڑی غیر معمولی بات ہے کہ لوگ سب سے زیادہ مطمئن بھی یہیں پائے جاتے ہیں. کیسے بھی حالات ہوں, سب سے زیادہ مسکرانے والے لوگ بھی یہیں پائے جاتے ہیں. شاید ان حالات کے بھی بہت کم ہے یہاں پر. دیکھیں جس طرح ہم سیلیبریشن کی بات کرتے ہیں تو 14 اگست پہ رات سے جو ایک خوشی کا ماحول اور لوگوں کی ایکسائٹمنٹ اور سیلیبریشن شروع ہو جاتی ہے نا, تو وہ بڑا دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ اتنی محبت کرتے ہیں اپنے ملک سے کہ ان حالات میں بھی, چاہے حالات جیسے بھی ہوں, وہ اپنے ملک سے محبت کرنا نہیں چھوڑتے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں, اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. ویسے ہمیں یہ بات ایکسیپٹ کرنی پڑے گی کہ ہمیں بہت ساری چیزوں کا علم نہیں ہے کہ دنیا میں جو مہذب معاشرے ہوتے ہیں وہاں پر اس طرح کے جو مواقع ہوں یا اہم جو ان کے جو بھی چاہے ان کے تہوار ہوں یا کوئی بھی ان کا انڈیپینڈنس ڈے ہو یا کوئی بھی اگر ایسا دن ہو, تو اس میں اس چیز کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے کہ اس میں احتیاط بھی رکھی جائے اور اس میں کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنے. مگر اس میں ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم تمام چیزوں سے عاری ہیں. ہم نے یہ چیزیں شاید تربیت میں, شاید نہیں بلکہ یقیناً کہنے دیجیے, اب تکلیف دہ بات ہے, مگر یہ بات حقیقت ہے کہ ہماری شاید تربیت میں بھی یہ چیز شامل نہیں ہے. تبھی ان خاص اور اہم مواقعوں کے اوپر بھی جہاں سب اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں, ہم لوگ جو ہے وہ حادثات کی نظر ہو جاتے ہیں, ہوائی فائرنگ کی نظر ہو جاتے ہیں, ٹریفک حادثات کی نظر ہو جاتے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور دیگر مسائل بھی بے پناہ سامنے آتے ہیں. ایک دفعہ پھر گزارش میری اور ہماری ٹیم کی آپ سے یہی ہے کہ آج کے دن کی مناسبت سے, کیونکہ اب یہ تقریبات کا سلسلہ آج سے اس کا باضابطہ آغاز ہو چکا ہے, آپ انجوائے کریں, اس کو سیلیبریٹ کریں, لیکن بالکل خیال ذمہ داری کے ساتھ, ذمہ دار شہری ہونے کی کوشش کریں. زیادہ مشکل کام ہوگا آپ کے لیے یقیناً, اتنا آسان نہیں ہوگا, مگر یہ کہ کوشش کی جا سکتی ہے. بالکل تمام تر باتوں کا خیال رکھا جا سکتا ہے. یوم آزادی کی مناسبت سے ایک خصوصی پیکیج ہم نے بنایا, وہ ہم آپ کو دکھا دیں. وہ سفر جو کبھی نہیں بھلایا جا سکتا. اس داستان کی شروعات 1947 میں ہوئی جب بر صغیر کی قسمت کا فیصلہ ہونے جا رہا تھا. ایک ایسا فیصلہ جس نے صرف نقشہ نہیں بدلا بلکہ لاکھوں انسانوں کی زندگیوں کا رخ بھی ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا. 1947 میں بر صغیر کی تقسیم کے منصوبے کا اعلان کیا گیا. اگست میں 2 آزاد ریاستیں پاکستان اور بھارت وجود میں آئیں. نئی سرحدیں کھینچی گئیں اور کروڑوں لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ وہ کس ملک میں رہیں گے. یہی فیصلہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی نقل مکانیوں میں سے ایک کا آغاز بنا. لوگ اپنے گھروں سے صرف ضروری سامان لے کر روانہ ہوئے. کوئی پیدل چل رہا تھا, کوئی بیل گاڑی پر, تو کوئی ریل گاڑی کے ذریعے نئے وطن کی طرف بڑھ رہا تھا. راستے طویل تھے, حالات مشکل تھے اور بہت سے خاندان سفر کے دوران ایک دوسرے سے بچھڑ گئے. اس ہجرت نے لاکھوں لوگوں کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا. پاکستان پہنچنے والے مہاجرین نے مختلف شہروں خصوصاً کراچی, لاہور, راولپنڈی اور دیگر علاقوں میں نئی زندگی کا آغاز کیا. عارضی کیمپ قائم کیے گئے جہاں لوگوں کو رہائش اور بنیادی سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کی گئی. وقت کے ساتھ یہی لوگ پاکستان کی معیشت, تعلیم, صنعت, تجارت اور ثقافت کا اہم حصہ بن گئے. ہجرت صرف ایک سفر نہیں تھا بلکہ
امید، حوصلے اور نئی شروعات کی داستان تھی۔ بے شمار خاندانوں نے مشکلات کا سامنا کیا، مگر ایک آزاد وطن کی تعمیر کے عزم نے انہیں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا۔ ان قربانیوں نے پاکستان کی بنیادوں کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ یوم آزادی صرف جشن منانے کا دن نہیں بلکہ ان لاکھوں لوگوں کو یاد کرنے کا موقع بھی ہے جنہوں نے بہتر مستقبل کی امید میں ہجرت کی اور ایک نئے وطن کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالا۔ ان کی جدوجہد اور قربانیاں ہماری قومی تاریخ کا ہمیشہ زندہ رہنے والا باب ہیں۔ آزادی ایک نعمت ہے، اس کی قدر کیجیے۔ کیا زبردست ڈاکیومنٹری تھی، ہم فیل کر رہے ہیں یہ دیکھ کے، اور جس طرح ہر پاکستانی یہ سب فیل کر سکتا ہے۔ آپ سب بھی جو بھی دیکھ رہا ہے، جو پیکیج انہوں نے دیکھا، اور یہ چیز فیل کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے ملک سے محبت تو بہت کرتے ہیں، اگر کچھ خلاف بھی اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ محبت میں ہی کرتا ہے کہ عوام کا فائدہ ہو، عوام کے لیے آسانیاں ہوں اس ملک میں۔ تو جی بڑا ایموشنل مومنٹ ہے یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ کچھ کہنے سے ہم مقاصر ہوں۔ یہ جو ساری ابھی ڈاکیومنٹری میں چیزیں دکھائی گئی ہیں، ہماری بڑی مختصر سی تاریخ ہے۔ اب یہ کچھ 80 سال کے قریب ہونے والے ہیں، 79 سال ہو چکے ہیں، اور 1 سال کے بعد جو ہے 80 سال کا جو مختصر سا سفر ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ یاد رکھیے دنیا کی بہت سارے ممالک اور تہذیب ایسی ہیں جن کو کئی صدیاں جو ہیں وہ گزر گئیں، لیکن اور بڑے عرصے کے بعد، یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آزادی نصیب نہیں ہوئی، مگر یہ کہ بڑے عرصے کے بعد پھر جا کر ان کے اندر بہتری اور بدلاؤ آنا شروع ہوا۔ مگر اب کیونکہ حالات پہلے کے مقابلے میں مختلف ہیں، اب ٹیکنالوجی کا دور ہے، اب چیزیں سیکھنا اور سمجھنا پہلے کے مقابلے میں آسان ہو گیا۔ یہ جس زمانے کا ابھی ریڈیو پاکستان کا تذکرہ ہوا، یقیناً آپ کے علم میں ہوگا، یہ جنریشن تو اس سے واقف نہیں ہے، اس اہمیت کی، اس ریڈیو کے اعلان کی، کہ جس وقت یہ پہلی دفعہ آل انڈیا ریڈیو سے یہ اعلان ہوا کہ اگلی آواز جو آپ سنیں گے وہ بڑی تاریخی جملہ تھا کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ تو یہ ایک ایسا مومنٹ تھا کہ جو آج بھی جب یہ کانوں میں یہ آواز ٹکراتی ہے تو آپ یقین کریں کہ جو روح ایک دم سے تڑپ سی اٹھتی ہے، اور احساس ہوتا ہے کہ یہ بڑی قربانیوں کے بعد اس وطن کو ہم نے حاصل کیا تھا، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم جیسے ابتدا میں ہم نے تذکرہ کیا کہ اپنی ذمہ داری کا ہمیں احساس ہوتا، مگر بڑی بدقسمتی ہے کہ نہ ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کر سکے اور نہ وہ قیادت ہمیں میسر آ سکی، اور مختلف وقت میں مختلف اوقات میں ہم نے مختلف تجربے کرتے رہے، اور نتیجہ آج یہ ہے کہ آج ہم جتنی بے یقینی کا اور بے چینی کا ہم شکار ہیں شاید اس سے پہلے کبھی بھی نہ ہو۔ تو ہمیشہ یہ بات دہراتے ہیں، آج اس اہم دن کے موقع پر دوبارہ سے یہ بات دہرا دیتے ہیں کہ اس عزم کا اعادہ کرنا ضروری ہے کہ یہ جو آزادی ہمارے اجداد نے بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کی تھی، آج اس جذبے کو دوبارہ سے زندہ کرنا ہے، اور ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے جو اپنا کردار اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، وہ آج عہد کریں کہ آج سے اس کا آغاز کریں۔ جی بالکل، یہ ملک کی جو ہمیں قدر ہے نا، وہ ہمیں قدر آئی تھنک ہم فیل نہیں کرتے۔ یہ ہمیں ملا بہت جدوجہد، بہت محنت، اور بزرگوں نے ہمارے کتنی قربانیاں دی ہیں، اس کے لیے کتنی جدوجہد کی ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے، اب ہمیں وہ دیکھنا ہے، اب ہمیں آگے اپنی لائف کو کس طرح لے کے جانا ہے، ہمیں اپنا کیا انیشیٹو اپنے ملک کی ترقی کے لیے دینا پڑے گا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، گفتگو جاری رہے گی، اور تھوڑی سی بات خبروں کے حوالے سے بھی کر لیتے ہیں، خوشخبریاں آپ کو دے دیتے ہیں۔ یہ واحد پروگرام ہے صبح کے وقت سب سے پہلے آپ کو خوشخبری دیتا ہے، تو آج دن کا آغاز ایک دفعہ پھر ایک بہت بڑی خوشخبری دل تھام کے آپ نے رکھنا ہے۔ جو کمزور دل حضرات ہیں وہ ٹی وی سے دور چلے جائیں، کیونکہ یہ خبر ایسی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ خوشی سے جو ہے وہ دل کام کرنا جو بند کر دے، خدا نہ کرے میرے منہ میں خار۔ چاہے تو میں دے دوں خوشخبری؟ جی آپ ضرور دے دیں، بالکل آپ دے دیں۔ میں دیتی ہوں آپ لوگوں کو خوشخبری کہ پیٹرول کی قیمت میں ایک دفعہ پھر کمی کر دی گئی ہے، اور 94 پیسے فی لیٹر کی کمی کی گئی ہے اس بار، یہ لیجیے، اور پیٹرول کی نئی قیمت 332 روپے 98 پیسے فی لیٹر ہو گئی نا۔ 14 اگست کی مناسبت سے اس سے بڑا کیا تحفہ ہو سکتا ہے؟ بہت بڑا ریلیف ہے میرے خیال سے۔ تو آج ایک دفعہ پھر ایک پریس کانفرنس اس کے اوپر ہونی چاہیے، باقاعدہ وزیر اعظم پاکستان کو آ کر جو ہے ٹیلی ویژن اسکرین پر لوگوں کو مبارکباد دینی چاہیے کہ حکومت جو ہے وہ ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے، اور بہت بڑا ریلیف ہے۔ یہ صرف کوئی 1 یا 2 پیسے کا نہیں ہے، یقین کریں
یہ کتنے پیسوں کا ہوا ہے یہ؟ 94 پیسے. اب آپ سوچیں اگر آج آپ گننا شروع کریں تو شاید آج کا دن جو ہے وہ گنتی میں گزر جائے گا. اتنے بڑے بڑے ریلیف آپ کو روزانہ کی بنیاد پر دیے جا رہے ہیں, تو یہ ہے ہمارا پاکستان. ایون تو آپ کو الٹیمیٹم ملا ہوا ہے پھر بھی ہم ایگزیکٹلی بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے ہم آپ کو خوشخبریاں دے رہے ہیں. اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی؟ اور آپ کیا چاہتے ہیں دنیا میں اور ایسے کتنے ممالک ہیں جہاں دن کا آغاز ہی خوشخبریوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ یہ صرف ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ روزانہ جب آپ سو کر اٹھتے ہیں, دفتر جانے کے لیے نکلتے ہیں, سب سے پہلے جب آپ یہ پروگرام دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پیٹرول کی پرائسز میں تاریخی کمی جو ہے وہ ایک دفعہ پھر کر دی گئی ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے, تاریخی کمی ہے. اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کو آج تو گفٹ مل گیا, کل دیکھتے ہیں اس سے بھی بڑا گفٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ کل تو 14 اگست ہے. 14 اگست ہے, بالکل ٹھیک ہے. آج کے دن کے حوالے سے ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ 13 اگست کا دن ہے, اور 13 اگست کو جو پاکستان کی ایک بہت ہی مشہور پاپ سنگر نازیہ حسن ہیں, ان کو گزرے ہوئے جو ہے ان کی آج برسی منائی جا رہی ہے. اور نازیہ حسن جو ہیں وہ 3 اپریل 1965 کو کراچی میں پیدا ہوئی تھیں, اور ان کا انتقال سن 2000 میں پھیپھڑوں کے کینسر کے باعث ہوا تھا. اور نازیہ حسن کے بارے میں یاسر کیا کہا جائے, آج تک لوگ ان کو یاد رکھتے ہیں, اور ان کی جو ہمارے ملک کی ترقی میں انیشیٹو ہے وہ کمال ہے. ان کو سب سے ینگسٹ فلم فیئر ملا تھا. ایگزیکٹلی 15 سال کی عمر میں ایک انہوں نے گانا گایا تھا, آئی تھنک آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے, اور ایک بھارتی مووی میں انہوں نے گایا تھا جن کو فلم فیئر ملا. سنا رہے ہیں گانا سناتے ہیں ہم, سنائیں ذرا گانا سناتے ہیں. چلیں میوزک سینسیشن, کیا بتائیں ان کے بارے میں, کیا جاننا چاہیں گے؟ بچوں کو کیا بتائیں کہ کیا پاکستان کا میوزک تھا, اور کیا یہ ڈیو تھا نازیہ اور صہیب کا؟ کیا کیا بتائیں آپ کو؟ آج بڑی انفارچونیٹ ہے, دوست میرا برا مان جاتا ہے عاطف اسلم, مگر یہ کہ میوزک ہمارا یہ حال ہو چکا ہے. یہ نازیہ صہیب تھے جن سے سلسلے کا آغاز ہوا تھا. دین ہمارے پاس عالمگیر تھے, ہیں ابھی بھی, شیکی تھے, بڑے بڑے نام تھے. مگر نازیہ اور صہیب کی جو پرفارمنسز تھی نا, کیا اس کے بارے میں آج کل کے بچوں کو بتائیں, جنزیز کو بتائیں کہ یہ کیا لیجنڈ سے. کیونکہ اب بھی اگر ہم ان کے گانے سنتے ہیں تو ہمیں بڑا ہم انجوائے کرتے ہیں. اچھا, اس زمانے میں ہمارا میوزک بہت اوپر تھا. ویسٹ کا میوزک جو تھا نا پوری دنیا میں, اس وقت مائیکل بولٹن ہوا کرتے تھے, اور بڑے بڑے سنگر, اس میں الٹن جان ہوا, سر الٹن جان تھے, بڑے بڑے نام تھے. میں نام لینا شروع کروں گا تو میرے خیال میں پروگرام ختم ہو جائے گا. تو لوگ زیادہ ویسٹ کو پسند اس زمانے میں کیا کرتے تھے, لیکن اس وقت جب پاکستانی پاپ سٹار مین سٹریم پہ آیا اور یہ دو جب سامنے آئے, تو آپ یقین کریں کہ دنیا میں جو ہے نا ایک نام ہوا پاکستان کا, اور پاکستان کو جو پہلی دفعہ جو ہے میوزک سے جو ہے وہ پہچان ملنا شروع ہوئی ہے. دو کہ اس زمانے میں کمپٹیشن بڑا ٹف تھا. میڈم نور جہاں کا, خان صاحب مہدی حسن کا, وہ فلمی گیت ہوا کرتے تھے, بڑے مشہور ہوا کرتے تھے. لیکن پھر جب نازیہ اور صہیب کی انٹری ہوتی ہے تو ایک دم سے پاپ میوزک کا جو ہے وہ سلسلہ اس کا سٹارٹ ہوتا ہے, اور پھر یہ جو لیگیسی ہے آگے یہ جاری رہتی ہے. اور اس کے بعد پھر جنید جمشید آتے ہیں, پھر اس کے اندر اسٹرنگز آتے ہیں اس کے اندر, اور بہت سارے اور نام ہیں. جنون اس کے اندر, علی عظمت ابھی کچھ دیر پہلے جو ہم نے گانا سنا تھا علی عظمت کا, اور پھر بہت سارے اس میں جو ہے وہ نام لیتا جاؤں گا. نائٹ پیپل ایک بینڈ ہوا کرتا تھا اس زمانے میں, لیٹ 80s کے اندر, وہ سٹارٹ ہوا. بہت سارے اور دیگر جی یہ تو یہ بہت بعد میں جل جو ہے. پھر تو جب ڈاؤن فال آنا شروع ہوا تو پھر اس طرح سنگرز آئے ہمارے پاس, عاطف اسلم جیسے, اور I'm sorry بہت سارے لوگوں کو برا لگتا ہے, بٹ یہ میوزک نہیں ہے ہمارا جو اس زمانے میں ہوا کرتا تھا. اور اس زمانے کے میوزک کو, جیسے ابھی نازیہ اور صہیب کی بات ہو رہی ہے, خاص طور پہ نازیہ کی جو پرفارمنسز تھیں وہ بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں, بڑے ورسٹائل آرٹسٹ ہیں. اور 15 سال کی عمر میں انہوں نے گانا گایا تھا وہ والا جو اب جس کی میں بات کر رہی تھی کہ آپ جیسا کوئی. اور پھر بہت سارے ابھی ڈسکو دیوانے ہم نے سنایا, اور بہت سارے دل کی لگی کی ابھی کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی, نازیہ نے گایا تھا. بہت سارے گانے ایسے ہیں جو انہوں نے گائے, اور کیا پرفارمنسز ہوا کرتی ہیں. پہلی پاکستانی تھی جن کو موسیقی پہ فلم فیئر ملا تھا, یہ بڑا اعزاز ہے ان کا, اور آج ان کی برسی ہے. اور اسٹل ریممبر شی واز ویری شائی وین شی واز کالڈ اپون اسٹیج. جب ان کو بلایا گیا تو لٹرلی شی واز ویری ینگ, اور ان کو نہیں پتا تھا وہ میموریز میں ہے. ایگزیکٹلی, کہ اتنے بڑے اسٹیج کے اوپر جب ان کو انوائٹ کیا گیا تو شی ڈیڈنٹ ایون نو کہ انہوں نے کہنا کیا تھا. وہ بڑی زبردست وہ ویڈیو ہے, اب تو آپ کو یوٹیوب کے اوپر بھی مل جائے گی. تو شی واز لٹرلی ویری ینگ, اور پھر انہوں نے اتنے بڑے اس کے لیے پرفارم کیا. پھر مین اسٹریم میڈیا کے اوپر آنا, اور پاکستان کے اندر میڈیا تو اس وقت شاید اتنا نہیں, اس کا اسپیکٹرم بڑا تھا, مگر یہ کہ ان دونوں کی پرفارمنسز دے ور آؤٹ اسٹینڈنگ. چلیں بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک لینی ہے, بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو شیف سے ملوائیں گے جو بڑے ایکسائٹیڈ ہیں آج. جی بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ویک اپ پاکستان.